ماشاءاللہ سے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ونورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور آئیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ووکیلنا وکفیلنا وہدینا ومرشدنا ومأوانا وملجانا وأولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما نبی اور آل نبی پر محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ میرے مولا تیری بارگاہ دے اندر ایک صدا کرنی ہے میرے مولا تیری بارگاہ دے اندر ایک صدا کرنی ہے اس گناہگار نے بخشش دی دعا کرنی ہے میرے مولا میری روح میرے سامان و طہارت دے دے کہ تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے اور تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے دنیا میں جس کی پہچان ہے محمد کے وسیلے سے جس کی پہچان حضور سے ہے نا کہے سبحان اللہ شاعر کہتا ہے یہ جو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ جو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں سبب اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرے کانوں میں چپکے سے آ کر کہہ گیا کوئی میرے کانوں میں چپکے سے آ کر کہہ گیا کوئی یار نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں اور غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے اور حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر سمجھ لیں کہ یہ محفل مدینے میں ہے بس سمجھ لیں کہ یہ محفل مدینے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد تعریف و توصیف نبی مکرم نور مجسم علیہ صحیحت و ثنا کی ذات اطہر و ببرکت پر ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد سامعین ذی وقار آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل عاشق مدینہ عاشق رسول صوفی محمد اللہ رکھا صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے سجائی ہے چوری محمد ارشد علی گجر صاحب شہباز بھائی جلیل اصغر صاحب حق نواز ملتانی صاحب رانا نتیم صاحب محمد مشتاق صاحب اور میرے دوست حافظ محمد وقاص صاحب ابو بکر صاحب دیگر بھی جتنے مہمان گرامی بیٹھے ہیں اگر میں کسی کا نام نہ بھی لے سکا تو پریشان نہیں ہونا اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ جس آقا کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں وہ ہمارے ناموں کو بھی جانتا ہے اور ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائے رات کافی بیت چکی ہے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں مولا رات گئے تک جو تیرے محبوب کی محفل میں جاگ رہے ہیں اے اللہ تو اسی طرح ان کی قسمت کو بھی جگا دینا
چند باتیں میلاد کے حوالے سے گوش و گزار کر دوں۔ آپ جانتے ہیں اس کائنات کے اندر ہر تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ نباتات کا نظام کس میں ہے؟ اس مالک کے ہاتھ میں۔ جمادات کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اس اللہ نے کیا۔ صرف اتنا کہوں گا، نباتات کو دیکھو، جمادات کو دیکھو، حشرات کو دیکھو، بزم کواکب کو دیکھو، تحت الثری سے لے کر کے اعلیٰ علیین تک کائنات کی ہر شے میرے رب نے سجائی ہے۔ اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے لوگوں سنو، کائنات کی ہر شے میں رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پتھروں کو دیکھو تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، درختوں کو دیکھو تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جمادات کو دیکھو تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حشرات کو دیکھو تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر، ساری کائنات میرے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کیا، مولا ساری کائنات تیری تسبیح بیان کر رہی ہے، ذرا تو بتا تو کیا کر رہا ہے، تیرا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ساری کائنات میری تسبیح کر رہی ہے۔ ارے سنو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساری کائنات میری تسبیح کر رہی ہے اور میں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، آج فتنہ کی ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا 72 فرقے یا 73 فرقے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ادھر سے کھینچتے ہیں ادھر سے کھینچتے ہیں۔ آج بھولی بھٹکی انسانیت فتنہ کی اس آگ میں جھلس رہی ہے۔ تعین کرنا مشکل ہے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ میرے امام زین العابدین نے کسی سے پوچھا تھا، اے امام زین العابدین ذرا یہ تو بتائیں جب فتنوں کی ہوائیں چلیں گی کس طرح سے تعین کرنا ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے؟ ذرا جواب سننا۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا تھا نحنو اہل سنہ، جو اہل سنت ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ امام زین العابدین سے پوچھا، اے امام زین العابدین اس نام سے اگر بہت سارے لوگ بڑے لوگ ایسے ہوں جو دعویٰ کرتے ہوں ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں ہم اہل سنہ ہیں ہم اہل سنہ ہیں، تو میرے امام تعین کرنا کس طرح سے ممکن ہوگا؟ امام زین العابدین ذرا جواب ملاحظہ ہو۔ امام زین العابدین نے فرمایا تھا نحنو اہل سنہ کثرت الصلاة علی رسول اللہ۔ ارے سنو، اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں آج اگر دیکھنا ہو نا تو میلاد کی ان گھڑیوں کے اندر دیکھ لینا کہ اہل سنت کون ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کون ہیں اور درود و سلام سے منع کرنے والے کون ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینے لگا، صرف میں اتنا کہتا ہوں آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ میرے وجدان نے کہا ہے ارہت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ یا رسول اللہ میرے وجدان نے کہا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ لطف کب آتا ہے، آپ کو سب سے زیادہ سرور کیا آتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، مجھے سب سے زیادہ لطف اس وقت آتا ہے جب کوئی کافر آ کے میری بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ آج کلمہ کرنے والے نے کلمہ پڑھا، نام ہے جناب حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ایک سوال ہے ایک تمنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پوچھو۔ یا رسول اللہ کلمہ میں پڑھ چکا، نماز میں پڑھوں گا، استطاعت ہوئی زکوٰۃ میں ادا کروں گا، اللہ نے توفیق
توفیق دی حج میں کروں گا، لیکن یا رسول اللہ میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ جلال میں ہوگا، بڑے بڑے دشمنان خدا اللہ کے سامنے قطار اندر کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ حساب نہ لے، اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ آج کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ کوئی میں عمل کر لوں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرے صحابہ سنو، سوال کیا ہے جناب جنید نے، لیکن میرے مصطفیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس کا جواب عطا کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ 4 کام کر لو، اللہ تمہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ پہلا کام حضور نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ۔ مسلمانوں حضور کا فرمان سنو، حضور نے فرمایا تم غصہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ آج آپ کو پتا ہے جتنے فساد ہیں غصے کی وجہ سے، تھوڑا سا غصہ آیا جناب ہم 200 یا 400 کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، تھوڑا سا غصہ آیا جناب ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا غصہ آیا جناب بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ جاؤ دیکھو ہاسپٹلوں کے اندر لائنیں لگی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ذہنی ٹینشن میں شکار ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ نا تو جناب ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ پریشر اس لیے ہے کہ کوئی ٹینشن ہے، غصہ ہے، انسان اپنے غصے پر قابو نہیں نہ کرتا۔ حضور نے فرمایا سنو، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو اٹھ کر کے پانی پی لو۔ حضور نے فرمایا غصہ پھر بھی کم نہ لو تو غسل کر لو۔ فرمایا تم غسل کرو گے ادھر تمہارا غصہ ختم ہوگا، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور میں یہ بتا دوں کہ آج جتنی بیماریاں ہیں ہم جناب غصہ نہیں چھوڑتے، آج بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، آج ڈاکٹروں کے کہنے پر ہم جناب بلڈ پریشر ہو نمک چھوڑ دیتے ہیں، شوگر ہو چینی چھوڑ دیتے ہیں، جناب کولیسٹرول ہو تو ہم گھی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ دیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم غصہ چھوڑ دو، تم نے اس پر عمل نہ کیا۔ آؤ ذرا حضور کی حیات طیبہ دیکھو، مکہ کا وہ ماحول دیکھو، حضور علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر میرے مصطفیٰ کے جسم نازنی کو چھیتا گیا، وہ میرے مصطفیٰ کی راہ میں کھڑے گودنے والے، وہ میرے مصطفیٰ کی راہ میں کانٹے بچھانے والے نماز کے عالم کے اندر ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گندگی گرا دی جاتی ہے، اونٹ کی اوجری غلاظت گرا دی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کے جسم نازنی کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، حضور پر کوڑا گرایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں طائف کے بازاروں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی دعوت دی اور حضور انہوں نے قبول نہ کی۔ حضور نے فرمایا اگر قبول نہ کی اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ انہوں نے اوباش گھنڈوں کو بازار کے اندر کھڑا کر دیا جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے وزن نادنی پر جناب اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ حضور کا جسم نازنی لہو لہان ہو گیا۔ بازار کے اندر میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں، وہ اوباش گھنڈے حضور کے پاؤں پر پتھر برساتے ہیں، شدت درد کی وجہ سے میرے مصطفیٰ ایک پاؤں اٹھا لیتے ہیں، دوسرا پاؤں زمین پر ہوتا ہے، وہ دوسرے پاؤں پر پتھر برساتے ہیں، شدت درد کی وجہ سے حضور پہلا پاؤں زمین پر رکھ دیتے ہیں، دوسرا اٹھا لیتے ہیں، جس وقت اس پر پتھر لگتے ہیں حضور بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اوباش گنڈے حضور کو کاندھوں سے کھڑا کرتے ہیں اور پھر پتھر برساتے ہیں۔ حضور ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، جسم لہو لہان ہے، ادھر غلام موجود ہیں۔ جبرائیل امی آئے، یا رسول اللہ فرما دیجئے یہ پہاڑ طائف واروں پر پلٹ لیے جاتے ہیں، یہ سمجھتے کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، غلام موجود ہے کہ ابھی حضور کے لب جنبش میں آئیں گے اور یہ طائف والے نیست و نابود کر دیے جائیں گے، لیکن حضور نے جس وقت ہاتھ اٹھائے ہیں لب نازنی جنبش میں آئے ہیں، حضور نے غصہ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتی۔ غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا ہے،
آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ ان کا عمل ہے, انہوں نے پتھر مار کر کے مجھے لہو لہان کیا ہے, میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے, میں محسوس کر رہا ہوں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. حضور نے فرمایا کوئی یہ ایمان نہیں لائے, مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. حضور نے فرمایا لا تغضب ولکل جنہ. ام المومنین نے میدان احد میں پوچھا تھا کون سا میدان احد؟ حضور کے چچا کا لاشا زمین پر بکھڑا پڑا ہے, حضور کے ماتھے پر پٹی بندی ہے, حضور کے دندان مبارک سے خون بہ رہا ہے. ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میدان احد کا دن تو بڑا سخت دن ہے. یا رسول اللہ بار بار حضور کی زبان پر ایک ہی جملہ ما فعل عمی ما فعل عمی, مجھے میرے چچا کی شہادت بتاؤ, مجھے میرے چچا کی داستان سناؤ. حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ کو اس بے دردی کے ساتھ اس میدان احد کے اندر شہید کر دیا گیا. لاشا بکھرا ہے, بازو کٹے ہیں, جناب جسم میں سے کلیجہ نکال کر کے دانتوں سے چبایا گیا ہے. اور وہ وقت وہ تھا. آج تو جناب ہم مسجدوں کے اندر, ہم بازاروں کے اندر, ہم جناب ٹھیوں پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو میدان احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کا لاشا پڑا ہے, ایک کفن آتا ہے, دو لاشیں پڑے ہیں, کفن اتنا میسر نہیں ہے کہ جناب حضرت امیر حمزہ کو دے دیا جائے. حضور نے فرمایا جو میری پھوپھی امیر حمزہ کے لیے کفن لائی ہے, لاشیں اور بھی ہیں, ایک چادر جناب حضرت حمزہ کو دے دی جائے اور ایک چادر دوسرے شہید کو دی جائے. معاملہ کیا تھا, منظر کیا تھا؟ چادر حضرت امیر حمزہ کے بدن پر آتی ہے, اگر سر ڈانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈانپتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے چچا جناب حمزہ کا سر ڈانپ تو پاؤں ننگے ہیں. وہ اصغر نامی گھاس لے کر کے حضرت امیر حمزہ کے پاؤں کو ڈانپ کر کے لحد کے اندر اتار دیا گیا. مسلمانوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج بازاروں کے اندر ہم یہ جملہ کہتے ہیں جناب دین پر چلنا مشکل ہے. مجھے بتاؤ آج دین پر چلنا مشکل ہے؟ مسجدوں میں جاتے ہو قالین بچھے ہیں, گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے, مسجدوں کے اندر پنکھے لگے ہوئے ہیں, ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں جناب دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. دین پر چلنا اے مسلمان اس محفل میں بیٹھ کر کے ذرا سوچ تو صحیح, آج دین پر چلنا مشکل ہے یا اس وقت دین پر چلنا مشکل تھا جب حضرت امیر حمزہ کے لیے جناب کفن موجود نہ تھا, یا اس وقت دین پر چلنا مشکل تھا جب حضرت بلال حبشی آواز اٹھاتے ہیں تو پتھروں کی بارش ہوتی ہے, یا اس وقت آج دین پر چلنا مشکل ہے. یا ریگستان کربلا کے اندر نواسہ رسول اپنے 75 تن جناب کٹوا کر کے ریگستان کربلا میں اس آسمان کو گواہ کر کے اس دھرتی پر سجدہ کر رہے ہیں اور رہتی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. مسلمانوں نواسہ رسول کی شہادت بھی دیکھ لو اور سجدہ بھی دیکھ لو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. اے مسلمان تو غور تو کر, تو ذرا سوچ, تو کس طرح سے قرآن پہ تنقید کر رہا ہے, تو کس طرح سے حضور کی شریعت پر تنقید کر رہا ہے, تو کس طرح جناب سٹیجوں پر ممبروں پر تو مسجدوں کا مذاق اٹھا رہا ہے. آج تو مسجدوں کے تقدس کو پائمال کر رہا ہے, تو نے حرم نبوی کے تقدس کو پائمال کر دیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھ, شیب ابی طالب کے اندر میرے مصطفیٰ کو بھوک سے اس قدر ستایا گیا کہ حضور نے گھاس کھا کر کے جناب اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹایا ہے, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ کا رستہ نہیں چھوڑا. اے مسلمان آ تو حضور کی حیات طیبہ دیکھ, میدان احد کے اندر دیکھ, طائف کے بازاروں کے اندر دیکھ, مکہ کے اندر دیکھ, شیب ابی طالب کے اندر دیکھ میرے مصطفیٰ کو کس طرح سے ستایا گیا. لیکن حضور نے فرمایا او میرے امتیوں میری حیات طیبہ دیکھو اور پھر میرا فرمان سنو. حضور نے فرمایا لا تغضب ولکل جنہ, اگر میں کائنات کا سردار ہو کر کے اتنی تکلیفوں اور دکھوں کو برداشت کر رہا ہوں اور میں نے غصہ نہیں کیا, لا تغضب ولکل جنہ, میرے امتی تو غصے کو اپنے سینے سے نکال دے, قیامت کے دن اللہ تمہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. والکاظمین
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी आपकी तवज्जो चाहूँगा। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं इतना कहूँगा, हुजूर ने फरमाया, कुरान हकीम की आयत है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। पता क्या फरमाया? फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल्लाफ़ीना अनिन नास। अरे तुम गुस्से को पी जाओ, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। आज कोई इमरान खान का जनाब महबूब बन जाए ना, कोई इमरान खान तो एक तरफ, कोई यहाँ SHO का मुरीद बन जाए ना, दोस्त बन जाए, तो वो भी चौक में खुल करके बैठता है। कोई किसी का ताल्लुक DSP के साथ हो जाए ना, तो जनाब उसके भी ये बटन खुले नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, ये तो दुनिया की तकसीम है। अरे तुम गुस्से को छोड़ दो, तुम गुस्से को पी जाओ, तुम गुस्से को तर्क कर जाओ, तुम जनाब ये गेंद बल्ला शेर के महबूब नहीं बनोगे। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अरे जो सारी कायनात का रब है, तुम गुस्से को छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वापस आओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तुग़ज़ब फलकल जन्ना। और ये तो मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी है। जरा मैं बता ना दूं, नवासे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हसन पाक के पास एक शख्स आया। उसने आकर के जनाब गुस्ताखी की, गाली बकी, बोलने लगे, गुस्सा किया। जिस वक्त वो बोलते 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 थक गया ना, तो मेरे इमाम ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, फरमाया बैठ जाओ। कहने लगा मैं नहीं बैठता। आपने फरमाया इसे मशरूब दिया जाए। कहने लगा मैं कोई मशरूब नहीं पीऊंगा। मेरे इमाम ने फरमाया अच्छा फिर खाना पेश करता हूँ। उसने कहा नवासे रसूल मैं खाना भी नहीं खाता। फरमाया फिर ये ऊंट लदे हुए सामान से ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। साहिल हैरान है, नवासे रसूल से पूछता है, ए नवासे रसूल मेरा सलूक क्या है, आपका सलूक क्या है? मेरे मुंह के अल्फाज शायद आपने सुने नहीं। नवासे रसूल इमाम हसन पाक ने फरमाया अरे मैं उस नबी का नवासा हूँ, मैं उस रसूल का नवासा हूँ। अरे तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी जुबान नहीं सुनी, आले मोहम्मद की ये आले मोहम्मद ने ये तुम्हारी जुबान सुनी, लेकिन दुनिया को ये पैगाम देना है। दुनिया वालों, कोई नवासा रसूल के सामने आता है, ये उसका सलूक है। और इमाम हसन ने बताया अरे सुनो, ये जो इसने गुस्ताखी की, ये जो इसने गालियां बकी, ये जो इसने इमाम हसन की बारगाह में बकवासात बके। इमाम हसन ने दुनिया को बताया अरे देखो जमाने का सलूक और है, मोहम्मद के घराने का सलूक और है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ में वाक़या करबला के बाद जिस वक़्त आए ना, तो मुख्तार सक़फ़ी की फ़ौज जिस वक़्त इन यजीदियों के पीछे चढ़ी और इन्हें वास्ले जहन्नम किया, एक गुस्ताख मदीना तो रसूल के अंदर आया, बचते 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 आया और आकर के जिस दरवाजे पर दस्तक दी जानते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाज़ा था। जिस वक्त दरवाजा खुला इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए, कहने लगा मैं मुसाफिर हूँ, पानी पानी पानी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, अपने हाथों से पानी लेकर गए, पानी पी चुका। कहने लगा और? उसने कहा जी। आप दूसरा प्याला लाए, लबों से लगाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, जरा जवाब मुलाहजा हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अरे बदबख्त तुम्हें कौन भूल सकता है, मैदान करबला का वो मंजर आज भी आंखों के सामने है। फिर उसने कहा फिर आपका ये सलूक कैसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया उस वक़्त हम तुम्हारे पास आए थे, वो तुम्हारा सलूक था, आज तुम मदीना में आए हो, ये आले मोहम्मद का सलूक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये याद रखना हुजूर का घराना भी है। मौला अली पाक थे मैदान के अंदर जनाब तलवार चला रहे हैं, एक काफिर ने आकर पता गुस्ताखी कर दी, उसने थूक दिया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शेरे खुदा तलवार नीचे कर दी। उसने कहा अली आपकी तलवार से तो कोई बचा नहीं, आज इस गुस्ताखी को देख करके आपने तलवार नीचे कर दी। फरमाया हाँ, पहले मैं अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहा था, अब तुमने मेरे ऊपर जो गलाजत फेंकी है,
اب تمہارا میرا معاملہ بن گیا ہے۔ علی اپنے دشمن سے جنگ نہیں کرتا، علی اللہ کے دشمن سے جنگ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنے، یہ مولا علی کی شان ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا لوگو النظر الی وجہ علی عبادہ، مجھے بتاؤ کبھی دیکھنا بھی عبادت ہے؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں اگر دیکھنا عبادت ہے تو النظر الی وجہ علی عبادہ، لوگو میرے علی کے چہرے کو دیکھو، تم علی کے چہرے کو دیکھو گے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ، قیامت تک ہر کسی کو یہ شرف نہ ملے گا کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھ سکے۔ یا رسول اللہ، آنے والی امت یہ علی کی عبادت سے فیض یاب کس طرح سے ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا پھر سنو، اگر علی کے چہرے کو کوئی نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، تم علی کا ذکر کرنا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ، اگر کسی زبان کے اندر اتنی تاثیر نہ ہو، کسی زبان کے اندر اتنی طاقت نہ ہو، کسی زبان کے اندر اگر اتنی قوت نہ ہو وہ علی کا ذکر کر سکے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں پھر سنو، اگر علی کا ذکر کر نہ سکو، اگر علی کے چہرے کو دیکھ نہ سکو، حضور نے فرمایا تم علی کا ذکر سن لینا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ٹھہر جاؤ، ایک موقع اور ہے۔ حضور نے فرمایا او میرے آنے والے امتیوں، اگر علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکو، اگر علی کا ذکر نہ کر سکو، اگر علی کا ذکر نہ سن سکو، حضور نے فرمایا تم تصور میں علی کو لے آنا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کسی نے میرے مصطفیٰ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اگر کپڑے پر غلاظت لگ جائے پانی اس کو پاک کر دیتا ہے، سورج کی کرنیں اس کو پاک کر دیتی ہے، ہوا اس کو پاک کر دیتی ہے، یا رسول اللہ اگر کسی کا وجدان ناپاک ہو جائے، اگر کسی کا اندر ناپاک ہو جائے تو وہ طہارت کس طرح سے ہے؟ ظاہری نجاست پانی پاک کر دیتا ہے، کپڑے پر لگی ہوئی گندگی پانی دھو دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، کسی کا اندر ناپاک ہو تو کس طرح سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اس محفل میں آنے والوں ذرا حضور کا جواب سن لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارے سنو، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا اللہ تمہاری روحوں کو طہارت عطا فرما دے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا، علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کا ذکر سننا۔ واپس آئیے، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، میرے مصطفیٰ کی حیات ہے، نواسہ رسول کی حیات ہے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصے کو چھوڑ دو، اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں، دوسری چیز حضور نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا۔ 5 سے 7 منٹ ماں باپ پر گفتگو کرنے لگا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، سنو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہے، رفیق کون ہے؟ حضور نے فرمایا فلاں کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا فلاں کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ چھپ کر کے گئے، اس کا کون سا عمل ہے؟ جس وقت چھپ کر کے دیکھا ماں کی خدمت کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کسائی؟ فرمایا اس کو کسائی نہ دیکھو، اس نے ماں کی خدمت کی ہے، ماں کے لب جنبش میں آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کان قریب کیے ہیں، بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کی لبوں سے الفاظ نکلے جا بیٹا قیامت کے دن اللہ تجھے موسیٰ کی رفاقت عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس بوڑھی ماں کے الفاظ کو قبول کر لیے۔ میں ایک چیز کہنے لگا ہوں، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بوڑھا باپ بستر علالت پر کوئی کام کہہ دے، ہمارے چہروں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ ماں اگر کوئی کام کہہ دے جناب ہمارے چہروں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ یار وہ ماں جس نے آپ کو جوان کر کے ان قدموں پہ کھڑا کیا ہے، آج 2 سال کی یاری دوستی کے لیے آپ جناب ماں کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی میرا دوست آ گیا ہے، آپ ٹائم نہیں دیکھتے، رات کو آئے رات کو نکل پڑتے ہیں، گرمی میں آئے گرمی میں نکل پڑتے ہیں، بارش میں آئے بارش میں نکل پڑتے ہیں۔ ماں کوئی کام کہہ دے ہمارے چہروں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ یار ذرا سوچ تو صحیح، 2 سال کی دوستی، 4 سال کی دوستی، 10 سال کی دوستی کے لیے تو ماں کی محبت کا کل اقمہ کر رہا، تو ماں کی محبت کو قربان کر رہا۔
آج تو کہتا ہے میرا بھائی مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو کہتا ہے میرا دوست مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو کہتا ہے جناب میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ ارے سن، اگر تیرا چھوٹا بھائی ہے، تو نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا ہے تب جا کر کے اس نے تجھ سے محبت کی ہے۔ تیرا دوست، اگر تو نے دنیا داری کے تقاضوں کو مقدم جانا ہے تب جا کر کے تیرے دوست نے تجھ سے محبت کی ہے۔ تیری بیوی تیرے نکاح کے اندر آئی ہے، تو نے اس کی خواہشات کو پورا کیا ہے تب جا کر کے اس نے تجھ کو محبت کی ہے۔ تو نے اسے رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے روٹی دی ہے تب جا کر کے تجھ سے اس نے محبت کی ہے۔ لیکن کبھی تو نے سوچا جب تو گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، تیرا جناب جسم کی ساری توانائیاں تیرے سر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی، اس وقت بھی تیرے باپ نے تجھ سے محبت کی ہے، تیری ماں نے تجھ سے محبت کی ہے۔ آج تو اپنے باپ کی محبت کو بھول گیا، آج تو نے اپنی ماں کی محبت کو قربان کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے، اس کی عقل موف ہو چکی ہے، میری چیزوں کو خراب کرتا ہے، مجھے وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس کے باپ کو۔ باپ کو بلایا گیا، ابھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، ابھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ اللہ نے جبرائیل امی کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا۔ جبرائیل امی آئے، یا رسول اللہ اس نوجوان کا بوڑھا باپ جس وقت آپ کی دہلیز میں آئے ذرا اس سے پوچھئے گا جب وہ گھر کی دہلیز پر سے نکلا تھا تو کن الفاظ کے ساتھ نکلا تھا۔ ادھر وہ بوڑھا باپ آ گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذرا یہ تو بتا گھر کی دہلیز سے نکلے تھے تو کن الفاظ کے ساتھ نکلے تھے؟ یا رسول اللہ جس وقت مجھے پتا لگا میرے نوجوان بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے میری شکایت کر دی ہے، یا رسول اللہ میں نے عالم تخیلات کے اندر، میں نے عالم تصورات کے اندر اپنے نوجوان بیٹے کو مخاطب کر لیا اور مخاطب کر کے کہا اے میرے بیٹے تو نہیں جانتا تجھے جوان کرنے میں میں نے کتنے دکھ سہے ہیں۔ تو شکم مادر کے اندر تھا، تیری ماں بیمار ہو جاتی تھی، اس کا درد تیرے باپ کو ہوتا تھا، تو اپنے بستر پر بیٹا کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، کھانا پینے کو میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اے میرے بیٹے تو ناراض ہو جاتا تھا، میری زندگی ویران ہو جاتی تھی، تو راتوں کو کروٹیں بدلتا تھا، مجھے بھی چین کی نیند نہیں آتی تھی۔ میرے بیٹے تو نہیں جانتا میں نے تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری مسکراہٹ کے لیے میں نے کتنی مزدوریاں کی ہے، میں نے اپنے جسم کو کتنی اذیتیں کی ہے۔ اگر تمہیں ان دکھوں کا، ان اذیتوں کا مداوا ہو جاتا تو تو کبھی حضور کی بارگاہ میں آ کر کے میری شکایت نہ کرتا۔ اے میرے بیٹے اگر میں بیمار ہوتا تھا میں تو اپنی بیماری بھی تیرے سامنے چھپا لیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو میری بیماری کی وجہ سے میرا بیٹا پریشان ہو جائے۔ بوڑھا باپ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، آنکھوں پر اشک روا ہو جاتے ہیں۔ اب کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ سے زیادہ نرم دل اور کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اشک روا ہو گئے۔ حضور نے اس کے نوجوان بیٹے کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ میرا باپ اس کی عقل موف ہو چکی ہے، میری چیزوں کو خراب کرتا ہے۔ حضور جلال میں آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک وقت تھا تو بچپن کے عالم کے اندر تھا، تو اپنے باپ کی چیزوں کو خراب کر دیا کرتا تھا، کیا تیرے باپ نے بھی کسی کو شکایت کی تھی کہ میرا چھوٹا بیٹا جناب میری چیزوں کو توڑ دیتا ہے، میرے تقدس کو پائمال کرتا تھا؟ باپ تو تیرے عیبوں پر پردہ ڈال لیتا تھا۔ تیری ماں، آج تو نے ماں کی محبت کو جھٹلا دیا، آج تو جناب بوڑھے ماں باپ کی چارپائی کو برآمدے میں رکھ دیتا ہے۔ تو کہتا ہے جناب بابا کھانستا ہے تو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو کہتا ہے جناب ماں بیمار ہے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آج تو ان کی چارپائی کے قریب سے گزرتا ہے، جناب تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کے گزرتا ہے، بابے کی چارپائی سے جناب بدبو آتی ہے۔ تو بھول گیا اس وقت کو جب تو اپنی غلاظت کے اندر لت پت ہوا کرتا تھا، تیرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو اپنے بدن سے اپنی غلاظت کو دور کر سکتا۔ تیری ماں جب تیرے پاس آتی تھی تجھے غلاظت میں لت پت ہوتا دیکھتی تھی، کیا تیرے باپ نے بھی کبھی ناک کے آگے ہاتھ رکھا تھا کہ میرے بیٹے کی غلاظت سے بدبو آتی ہے؟ ارے تو غلاظت کے اندر لت پت تھا۔ تیری ماں
जिस वक्त तेरे करीब आती थी तेरी गलाजत को बाद में साफ करती थी, पहले तेरे माथे को चूमती थी, पहले तेरे जिस्म को चूमती थी, आज तूने माँ की मोहब्बत को जुटला दिया। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आकर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधों पर उठा करके काबतुल्लाह का तवाफ किया है, सफा और मरवा की साई की है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पर उठा करके हज करवाया है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने माँ के हक को अदा कर दिया? हुजूर जलाल में आए, हुजूर ने फरमाया, किस हक की बात करते हो? अरे सुनो, तुम अपनी माँ के एक रात के हक को अदा नहीं कर सके, तुम कहते हो जिंदगी का हक। वो नौजवान हुजूर की बारगाह में है, हुजूर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मेरी बारगाह में आकर के अपने बूढ़े बाप की शिकायत करने वाले नौजवान, सुन ले, अंता व मालुका ली अबी का, तू, तेरी जान, तेरा माल तेरे बाप की अमानत है, वो जिस तरह से चाहे तुझे भी खर्च कर सकता है, तेरे माल को भी खर्च कर सकता है। और हुजूर ने फरमाया, आज के बाद जो अपने बाप को नाराज कर दे वो मेरी महफिल में ना आए। हुजूर ने फरमाया, जिसने अपने बाप को नाराज कर दिया गोया कि उसने अपने अल्लाह को नाराज कर दिया। और हुजूर ने फरमाया, अरे कयामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों सुनो, अगर तुम चाहते हो घर बैठे अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तुम मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देख लेना, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। बस मैं आखिरी बात करने लगा हूं। हुजूर इशा की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। आज सहाबा का जम्मे गफीर है, आप जानते हैं ना। हुजूर की उम्र अभी चंद साल थी तो वालदा की भी इंतकाल हो। हुजूर की विलादत से कबल जनाब हजरत अब्दुल्ला आपके वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हो। यहाँ एक बात मैं और कहने लगा हूँ। आज लोग बातें करते हैं 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, माज़अल्लाह हुजूर की वालदा ने ना जाने कलमा भी नहीं पढ़ा, जनती है जहन्नमी, माज़अल्लाह सुम्मा बाल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशुद। लेकिन मैं महफिल मिलाद के हवाले से सिर्फ एक जुमला कहूंगा, आज कयामत के दिन कोई माँ आए ना, हाफ़िज़ कारी कुरान की माँ हो, तो वो आकर रश्क करे, मौला मेरा बेटा कारी कुरान था। कोई शहीद की माँ हो, वो आकर के रश्क करे, मौला मेरा बेटा तेरे महबूब के कदमों में कुर्बान हुआ था। बल्कि मुझे यहाँ एक बात याद आई, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला, इस नौजवान की 21 साल उम्र है। आखिरी मुलाकात के लिए जिस वक्त बुलाया गया ना, तो तवज्जो से इस बात को सुना। आज हमें जनाब क्रिकेटरों के नाम बड़े याद हैं, आज हमें अपने गुलकारों के नाम बड़े याद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज नमू से रिसालत पर मर मिटने वाले, आज हमने उनकी तारीख को भुला दिया था। गाजी साहब की बारगाह में जिस वक्त आया तो आपकी वसीयत ये थी कि जो आए ना आखिरी मुलाकात के लिए, वो अपनी आंख में अश्क ना लेके आए, क्योंकि आपका ऐलान था कि इल्म दीन अगर दुनिया से जा रहा है, नाकाम होके नहीं जा रहा बल्कि कामयाब होकर के जा रहा है। वो जलाद ने कहा था, 21 साल तुम्हारी उम्र है, तुमने दुनिया की बहारें नहीं देखी, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बड़े बड़े नौजवानों को यहाँ तो तख्तेदार पर हमें कांपते हुए देखा। तो गाजी साहब ने कहा था, जिसने माथे की इन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया हो, अरे वो मौत से क्या डरे? अरे जल्लाद, एक तरफ तुम्हारे हाथ में ये फांसी का फंदा देख रहा हूँ और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथ में मैं फूलों के हार देख रहा हूँ। लेकिन आखिरी मुलाकात के लिए जिस वक्त माँ आई ना, तो माँ जितना मर्जी जनाब हौसला रखे, माँ की आंख में आंसू आ गए, अश्क आ गए। गाजी साहब ने अपनी माँ को तसल्ली दी, मेरी माँ इस मुलाकात आखिरी मुलाकात से परेशान ना हो, एक वक्त वो भी होगा, कयामत का दिन होगा, अल्लाह का मैज़ान लगेगा, अल्लाह की कचहरी के अंदर जनाब बड़े बड़े औलिया अल्लाह की माएँ आगी आकर के रश्क करेंगी, मौला दाता अली हजवेरी मेरी गोद में खेलता रहा, मौला बाबा फरीद गंज शकर मेरी गोद में खेलता रहा, मौला सुल्तानुल हिंद मेरी गोद में खेला था, मौला मैं कारी कुरान की माँ हूँ, मौला मैं फला शहीद की माँ हूँ। एक माँ आएगी आकर के कहेगी, मौला मासूम अली असगर मेरी गोद में खेला था। एक माँ आकर के कहेगी, मौला इब्न गाजी अब्बास मेरी गोद के अंदर खेला था, तेरे महबूब पर अपने जिस्म को कुर्बान कर दिया था। नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदा तैयबा ताहिरा खतूने जन्नत
जन्नत फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह ताला आएंगी। मौला मेरे नवासे जनाब हुसैन ने तेरे महबूब के कदमों पर अपनी जान का नजराना दिया था। गाजी लमदीन साहब ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ कयामत की भीड़ में तू भी खड़ी हो जाना और तू भी उठ करके कह देना, मौला मैं एक मस्कीन औरत थी, मैं एक गरीब और बेसहारा औरत थी, लेकिन मौला मेरा 21 साला गाजी लमदीन भी तेरे महबूब के कदमों में अपनी जान पेश करके आया है। मेरी माँ कयामत की उस कचहरी के अंदर तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाना और तुम ऐलान कर देना, मेरा ईमान कहता है कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला की इक्तदा में खड़ा कर देगा। गाजी साहब ने फरमाया, और ये भी बताऊं, जो लोग कहते हैं ना हुजूर की माँ के बारे में, मैं कहता हूं वो अपने ईमान की तजदीद करें। कुरान कहता है एक मछली जिसने जनाब अल्लाह के हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 21 दिन या 39 दिन या 40 अपने पेट के अंदर रखा, आ करके उलट दिया। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है ये जानवर, ये मछली भी जन्नती। मौला जन्नती कैसे हो गई? फरमाया देखते नहीं मेरे पैगंबर को अपने शिकम के अंदर, अपने पेट के अंदर रखा है। अगर एक मछली 40 दिन या 35 दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस को अपने पेट में रखे, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाए वो मछली जन्नती। और जिस सैयदा तैयबा ताहिरा आमना सलामुल्लाह ताला ने हुजूर को 9 माह अपने पेट के अंदर जिगर का खून पिलाया हो, आज हम ये सोच सकते हैं हुजूर के वालिदैन के बारे में? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने एक रसाला लिखा है, उसके अंदर हुजूर के वालिदैन का जन्नती होना साबित किया है। ऐ इमाम जलालुद्दीन सयूती, आपने हुजूर की वालिदैन के जनाब रूह को खैराज तसीन इस मोहब्बत के साथ पेश किया है। जरा ये तो बताएं हुजूर ने आपको एजाज क्या अता फरमाया है? इमाम जलालुद्दीन सयूती पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सुनो, हुजूर के माँ बाप की जनाब मोहब्बत को मैंने खैराज तहसीन पेश किया है, सोते हुए नहीं जागते हुए 72 मर्तबा माथे की इन आंखों से मुस्तफ़ा ने मुझे अपना दीदार अता फरमाया है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हुई। ये बात याद रखे, बहुत बड़ा शायर है गालिब, लेकिन आप जानते हैं इकबाल को जो पजीराई मिली ना वो गालिब को नहीं मिली। अदब वाले जानते हैं कि दीवाने गालिब बहुत बड़ा, इकबाल से कहीं बड़ा शायर था, लेकिन ये राज आज तक खुला नहीं है कि इकबाल के शेरों को पजीराई क्यों मिली। लेकिन राज पता किसने खोला है? डॉक्टर इकबाल नहीं खोला है। किसी ने इकबाल से पूछा था, ऐ इकबाल हमने बड़े बड़े दीवान पढ़े हैं, दीवाने गालिब, लेकिन जो आपके शेरों के अंदर मिठास है, जो आपकी जुबान के अंदर मिठास है, वो दूसरों के अशार के अंदर नहीं है। ये राज क्या है? सुनो, डॉक्टर इकबाल ने राज खोला है। डॉक्टर इकबाल कहता है अगर राज जानना चाहते हो तो फिर सुनो, मैंने 1.25 करोड़ बार हुजूर की जात पर दरूदो सलाम पढ़ा है, अल्लाह ने मेरी जुबान के अंदर मिठास पैदा फरमा दी। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था नब्ज़े हस्ती तबश शमादा इसी नाम से है, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। इकबाल कहता है तुम तो जनाब जिंदगी की आमदो रफ्त की बात करते हो, आओ इकबाल की नबज पर हाथ तो रखो। इकबाल कहता है इकबाल की अगर नबज भी चल रही है ना तो वो भी मोहम्मद का वजीफा कर रही है। बस मैं इतना कहूंगा, आज दुनिया के अंदर जनाब असलहे से जंगें नहीं लड़ी जा सकती। मैदान बदर के अंदर देखो, मैदान ओहद के अंदर देखो, लेकिन दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो तो इकबाल ने नुस्खा दिया है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल कहता है दुनिया पर फतह चाहते हो तो आओ नाम मोहम्मद की माला जपो। हुजूर ने फरमाया पहला काम ला तुग़ज़ब वला कल जन्ना, गुस्सा छोड़ दो। दूसरा काम हुजूर ने फरमाया माँ बाप के साथ एहतराम से पेश आओ। तीसरा काम हुजूर ने फरमाया अपनी आंख के अंदर हया पैदा करो। चौथा काम हुजूर ने फरमाया अल्लाह से मांगो, किसी और से ना मांगो। 4 काम कर लो, अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी जनाब में कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला मेज़बान नाने महफिल को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। दाद का मोहताज नहीं ये बंदा आज़ाद, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वमा अलैना। सलातु सलाम पढ़ने खड़े हो जाए।